مسلم لیگ نون کے ایک رہنما پاکستان تحریک انصاف کے حق میں وہ بول پڑے، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی۔ ایبسولوٹلی یس، امریکہ نے بھی پیر پکڑ لیا آگے، تیری مہربانی خان، دنیا نہیں چل رہی۔ امریکہ انوالو تھا، پلان لندن میں بنا تھا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب بڑا ایک دھویں دار قسم کا خطاب کیا ہے، تیرا گورنر بھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں نہیں گھسے گا، تو پر آ کر دکھا مجھے، تمہارے بندے اٹھا کر کے پی لا سکتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے ایک رہنما، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں وہ بول پڑے۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کیوں بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا پچھلے دنوں آصف کرمانی صاحب کا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ کافی ہلچل مچ گئی سوشل میڈیا کے اوپر، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی آصف کرمانی صاحب کا کیا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ تو ذرا اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ اب یہ ایک اور رہنما کون ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ویڈیو کے بیچ میں کہیں میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے تھوڑی بتا دوں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے، چاہے ایک لائن لکھیں لیکن اپنی رائے ضرور دیجیے، وہ ہمارے لیے آپ کی رائے بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ جناب جیو نے دی ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آئندہ ہفتے دورہ پاکستان کر سکتے ہیں، پاکستان آنے کا امکان ہے، اور سعودی ولی عہد کے 10 سے 15 مئی کے دوران پاکستان آمد متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ریسنٹلی اتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہے پاک سعودی ریلیشن شپس کی وجہ سے، تو اس میں ظاہری بات ہے دس ول بی دا چیری آن دا ٹاپ، کہ اگر محمد بن سلمان جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی یہ ہوا اڑی تھی، خبر آئی تھی کہ جناب محمد بن سلمان آ رہے ہیں، لیکن محمد بن سلمان یہاں نہیں آئے تھے، انڈیا چلے گئے تھے، یہاں نہیں آئے تھے۔ تو اب ایک دفعہ پھر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب اگلے ہفتے جو ہے ان کا دورہ ایکسپیکٹڈ ہے، اب لیٹس سی وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ 5 لاکھ سمیں بند کرنے کا ایشو، یہ ہم پچھلے 2-3 دن سے مختلف ویلاگس کے اندر ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ ٹیلی کام انڈسٹری نے وفاقی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کو خط لکھ دیا ہے، جس پہ کہا گیا ہے کہ سمز کی بندش کے احکامات PTA اور صارفین کے قانونی حقوق سے متصادم ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک CEO سے میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے انہی خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اب یہ باقاعدہ طور پہ ایک لیٹر بھی لکھا گیا ہے، اس لیٹر میں کہا گیا ہے کہ کمپنیاں ٹیلی کام ایکٹ کے تحت بلا تعطل خدمات کی فراہمی کی پابند ہیں، قانون کسٹمرز کی سم کو ایک دم بند نہیں کیا جا سکتا۔ FBR کے آرڈر پر عمل کیا تو صارفین کی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی پر بھی کوئی بھی کارروائی براہ راست کی جائے، سمز کی بندش سے قبل مروجہ قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ FBR نے سموں کی بندش کے فیصلے قبل آئینی قانونی پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا۔ FBR نے سموں کی بندش کی مالیاتی نقصانات کو مد نظر نہیں رکھا ہے۔ تو ان کمپنیز کی جانب سے باقاعدہ لیٹر لکھ کے جو ہے وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا مت کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی اور ویلاگر اسد علی طور کے خلاف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا کے تحت درج مقدمہ جو ہے وہ خارج کر دیا ہے۔ عدالت نے اسد علی طور کی مقدمہ اخراج کی درخواست کو منظور کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے اسد علی طور کی درخواست جو ہے وہ منظور کی، اور ان کے تحت جو ہے وہ پیکا کے تحت یہ مقدمہ قائم کیا گیا تھا، جس پہ اس کے بعد ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ضمانت ہو گئی تھی۔ کافی ٹف ٹائم گزارا انہوں نے ساری چیز کے دوران۔ اس کے علاوہ جناب جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس بابر ستار نے سوشل میڈیا مہم پر جسٹس عامر فاروق کو خط لکھا، خط کو توہین عدالت کیس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیس کی کون سا بینچ سماعت کرے گا، اس حوالے سے آج بینچ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ اور جسٹس بابر ستار کی امریکی شہریت سے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی تردید جاری کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی شہریت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر جسٹس بابر ستار کے خلاف ہتک عزت اور ہتک کے خلاف ہتک آمیز اور بے بنیاد مہم چلائی جاری ہے۔ جسٹس بابر ستار کی خفیہ معلومات پوسٹ اور ری پوسٹ کی جاتی رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک جو نئی کل کنٹروورسی ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے جو ہے وہ ملاقات کی۔ اس کی ویڈیو فوٹیج بھی جاری ہوئی۔ اس ملاقات میں بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور رؤف حسن بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔
امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے اور عام موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی. سفارت خانے کے مطابق معیشت کی بحالی اور اصلاحات کے لیے جاری امریکی حمایت اور انسانی حقوق و علاقائی سیکیورٹی کے امور پر بھی بات چیت ہوئی ہے. ملاقات میں امریکی سفیر نے پاکستانی عوام کے مستحکم اور محفوظ مستقبل کے لیے دور رس معاشی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا. امریکی سفیر نے پاک امریکہ مشترکہ مفادات، مواقع اور یکساں اہداف کا ذکر کیا. ماحولیاتی تغیر کے لیے گرین الائنس فریم ورک کے منصوبوں کو تیز کرنے کی بھی بات کی گئی ہے. اچھا، یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ ظاہری بات ہے جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک آفیشیل پریس ریلیز یا ایک سرسری سا جو آپ نے لائنیں بھرنی ہوتی ہیں نا، جسے آپ کہتے ہیں، یا کاغذ بھرنے ہوتے ہیں، یہ وہ والی بات ہے. اندر کھاتے کیا بات چیت ہوئی ہے یہ دونوں پارٹیاں ابھی نہیں بتائیں گی. آ جائے گا وقت کے ساتھ، جو ہے مطلب کافی ٹائم لگے گا اس کے اندر، لیکن پتہ لگ جائے گا کہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور اس کی خبر جب باہر آئی تو جو عمران خان صاحب کے ناقدین ہیں یا جو پاکستان تحریک انصاف سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کی جانب سے بڑی سخت اس کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کی گئی کہ جناب اندر سے واضح آ رہی ہیں ایبسولوٹلی ناٹ اور ایبسولوٹلی ناٹ، بلکہ کچھ نے تصویر کو لگا کے نیچے لکھ دیا جی ایبسولوٹلی یس. کیونکہ ظاہری بات ہے، میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ وہ جو سائفر کا سارا ڈرامہ تھا اور وہ سب کچھ تھا، اور اس کے بعد جو پورے اتنے جلسے کیے گئے کہ جی امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی، امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی. جس ملک نے آپ کی حکومت گرائی ہوگی، آپ اس کے سفیر سے بیٹھ کے ملاقاتیں کریں گے؟ کبھی ہوگا اس طرح؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ مطلب کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ آپ کو اٹھا کے آپ کے گھر سے باہر پھینکا جائے اور پھر آپ اسی شخص کے ساتھ بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہو؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. تو دوسری بات یہ آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان صاحبہ نے بھی بیٹھ کے اعلان کیا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ ڈونلڈ لو کو عدالت میں لے کے جائیں گے، چھڈاں گے نہیں، اسی نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوا، نتھنگ ایٹ آل. اور یہ ڈے ون سے یہ ساری یہ جو بیسکلی ایک جو راہ نظر آ رہی ہے نا، جو چال نظر آ رہی ہے، اس کے اندر کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا سارا پالیٹکس کی خاطر ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں. اب بندہ پوچھے نا ان سے جا کے بھائی جان یہ کس چکر میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اب میں آپ کو بتایا دوں اس کا ٹوسٹ کیا ہوگا. اس کا ٹوسٹ امریکہ بھی پیرے چ آگے ڈگ گیا. امریکہ نے بھی پیر پکڑ لیا آگے. تیری مہربانی خان، دنیا نہیں چل رہی، تو ہاں کرے گا تو دنیا چلنی، ورنہ دنیا نہیں چلنی. یہ ساری ٹوپے ڈرامے ہوتے ہیں، یہ سارے اسی طرح کیے جاتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے، ابھی میرے خیال میں شاید 10 یا 15 دن کی بات ہے، یہ اسد قیصر اور شیر افضل مروت، ان دونوں نے ایک اور پھلجڑی بھی چھوڑی تھی کہ جناب پاکستان نے جو ہے نا اپنے ہوائی اڈے یا پتہ نہیں بیسز جو ہیں وہ امریکہ کو دے دیے ہیں. اب آپ نے کی ہوگی بات، آپ نے احتجاج کیا ہوگا. یہ جو ڈیوڈ بلوم سے آپ ملے ہوں گے، اس سے ڈونلڈ بلوم سے جب آپ ملے ہوں گے، آپ نے احتجاج کیا ہوگا کہ جناب یہ کیا ہے، یہ کیا کیا آپ نے کیوں ہمارے ہوائی اڈوں کے اوپر قبضہ کیا؟ نہیں، یہ بیسکلی آپ کی لوکل جو ویورشپ ہے نا، جو آپ کا لوکل ووٹر ہے، یہ اس کی کنزمپشن کے لیے ہے، یہ اس کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے. ہائے آ گیا امریکہ، آ گیا، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. خدا آپ بیٹھ کے امریکہ کے نال ہی بیٹھ کے گلا کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کے ساتھ بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں. یہ جنرل باجوہ کو گالیاں دیتے تھے، ادھر بیٹھ کے جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے تھے. باہر آ کے ٹاک شوز کے اندر بیٹھیں گے، جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، امریکہ کے بارے میں سارا کچھ کریں گے، ادھر جا کے اسی کے ایمبیسڈر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہوں گے. اور ڈونلڈ لو وہاں پہ آیا تھا، ٹھیک ہے. اب ڈونلڈ لو ایک عہدیدار ہے، امریکی ایڈمنسٹریشن کا عہدیدار ہے، اس کے خلاف چیخیں مار رہے ہیں عدالت کے اندر، اے ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے. اور یہیں پہ اسی کے سفیر کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ وی آل نو کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ پالیٹکس ہے. یہ یہاں پہ دکھایا کچھ جاتا ہے، اندر کھاتے کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب یہ ڈونلڈ بلوم جب وہاں سے باہر نکلے تو صحافیوں نے جو ہے وہ ان سے سوال کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. اور ان سے فوجی اڈوں کے متعلق بھی سوال کیا گیا، کسی سوال کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ آرام سے جو ہے وہاں سے نکل گئے. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اندر کھاتے کیا ہوا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ لگنا. اندر کھاتے کیا گفتگو ہوئی کسی کو کچھ نہیں پتہ لگنا. اچھا جی، عمر ایوب صاحب نے البتہ بعد میں جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا دفتر خارجہ کے ذریعے امریکی سفیر کی جانب سے ملاقات کا کہا گیا تھا. ہم نے اس ملاقات کے لیے آج وقت دیا. امریکی سفیر اور پولیٹیکل آفیسر ملاقات میں موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف نے امریکی سفیر سے آئین کی بالادستی پر بات کی. ان سے سوال ہوا کہ عمران خان کی رہائی کے معاملے پر بھی کوئی بات ہوئی. انہوں نے کہا نہ امریکن سفیر اس چیز میں ہے کہ وہ کسی کو پاکستان کے اندر رہائی دے سکتا ہے، اور نہ ہی ہم اپنے تحفظات کسی غیر ملکی امبیسڈر کے سامنے رکھیں گے. ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم رول آف لاء پر یقین رکھتے ہیں، اور امریکہ خود بھی اس چیز کو اکنالج کرتا ہے کہ جب ملک میں رول آف لاء ہوگا عمران خان کے خلاف. ہاں یہ ہم نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف، پارٹی لیڈرشپ کے خلاف ملٹری کورٹس کے کیسز، ہماری خواتین اور مرد حضرات کے خلاف کیسز، یہ سب کے سب بوگس کیسز ہیں.
امریکی سفیر سے براہ راست بات کی ہے کہ کسی ملک کی مداخلت میں برداشت نہیں کریں گے. ہم نے بارہا کہا ہے کہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں. ہم نے کہا کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے جس سے سرمایہ کاری آئے گی. سائفر معاملہ عدالت میں ہے اور اس کو بار بار دہرانا مناسب نہیں. امریکی سفیر یا کسی غیر ملکی کے سامنے اپنے تحفظات نہیں رکھیں گے. لندن پلان کے تحت عمران خان کو ہٹایا گیا. تو ہم نے لندن بھی لے آئے ہیں بچ. اب مطلب امریکہ انوالو تھا, پلان لندن میں بنا تھا, اور سعودیز ہم سے ویسے ہی ناراض ہیں. اچھا خیر, اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف نے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن سے متعلق ایک اسپیشل شو کیا. اس کو یہ لوگ فالس فلیگ کہہ رہے ہیں. بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کو جناب پورے پاکستان میں مختلف حلقوں کے اندر جو ہے صوبائی حلقوں کے اندر احتجاج کا پروگرام بنایا ہوا ہے کہ جناب احتجاج ہوگا, ریلیاں نکالی جائیں گی, اور کوئی معافی شافی جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے نہیں مانگنی. اس کا مطلب ہے کہ ہم دوبارہ ایک سینیریو دیکھ سکتے ہیں جو آج سے 1 سال پہلے جو ہے وہ ہوا تھا, یعنی کہ پرسوں 9 مئی پرسوں ہے, تو پرسوں ایک اور سینیریو جو ہے ہم اس طرح کا دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جناب سبی کاظمی ہیں کوئی صاحب, اور سمینہ پاشا, انہوں نے شرکت کی, اور پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات پر تنقید کی گئی. 9 مئی کے چند متاثرین کو بھی شامل کیا گیا جنہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. بریگیڈیئر مصدق اور نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے بھی اس کے اندر شرکت کی. شیر افضل مروت صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے آیا تھا کہ جی شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں ان کو نامنیٹ کیا گیا ہے, تو شیر افضل مروت صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیا. انہوں نے کہا میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے نہ تو پی اے سی کے فیصلے کو سیاسی کمیٹی کو فیصلے یا ووٹنگ کے لیے ریفر کیا, اور نہ ہی اب تک اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے. میں کل ان سے ملاقات کروں گا اور ان کے نام پر ہونے والے فراڈ سے آگاہ کروں گا. مجھے نہ تو کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور نہ ہی اس کے ایجنڈے میں ایسی کوئی چیز تھی. کل خان صاحب سے ملاقات کے بعد آپ سب کو آگاہ کروں گا. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, رجواڑا نہیں, اور میں اسے ہائی جیک نہیں ہونے دوں گا. بیسکلی شیر افضل مروت صاحب کی آج ملاقات ہے, یہ کل انہوں نے ٹویٹ کی تھی, آج ان کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے. شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے وہ کل رات کو کاشف عباسی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے, اور اسی ٹاپک پہ ان سے بھی گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے کسی عہدے کے لیے ابھی تک مجھے کوئی پیغام نہیں ملا. چیئرمین پی اے سی کے لیے میرا نام ہے یا نہیں مجھے علم نہیں. پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا حصہ نہیں, کچھ نہیں بتا سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ شیر افضل مروت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. شیر افضل مروت بھائی اور سٹار ہیں, پارٹی کا اثاثہ ہیں. پلینگ اٹ ویری ویل. شیخ صاحب بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں کہ ہی از ایکٹنگ ویری کول. پتہ سب کو ہوتا ہے, ظاہری بات ہے کہ اندر کیا بات چیت ہوئی ہے, لیکن اٹس گریسفل آف ہم کہ وہ شیر افضل مروت کی طرح بیٹھ کے جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیکس نہیں کر رہے, اور آرام سے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے جی جو عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے وہی سب کو منظور ہوگا. اچھا جی, لیکن کاؤنٹر اٹیکس کی بات ہو رہی ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب بڑا ایک دھویں دار قسم کا خطاب کیا ایک تقریب سے کراچی کے. انہوں نے کہا جی کراچی کے بھائی رکن اسمبلی نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں ہمارے ایم پی ایس کو نہیں داخل ہونے دیا گیا. تو یہ بتا دوں کہ بلاول, اب بلاول صاحب سے مخاطب ہیں, بلاول تیرا گورنر بھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں نہیں گھسے گا. اچھا ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ کب یہ شخص بڑا ہوگا کہ اس کو تو تڑاں سے کبھی باہر آ جائے. تو یار آپ بلاول وہ بھی ایک پارٹی کا لیڈر ہے, آپ کو برا لگتا ہے, کمتر سمجھتے ہیں, واٹ ایور اٹ از, ایٹ لیسٹ رسپیکٹفلی تو بات کرے. تیرا تو کیا ہوتا ہے, تو تیرا میں یہ کروں. آگے ابھی ذرا مزید سنیے گا. میں تجھے دکھاؤں گا یہاں پر تجھے, تیرا گورنر کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا, اس کے لیے گورنر ہاؤس بنا لے یا سندھ ہاؤس میں جگہ دے دے اس کو. یہ رویہ تم اختیار کرو گے, تم سمجھتے ہو کہ پورا پاکستان تمہاری ملکیت ہے, یہ تمہاری بھول ہے. پھر اگر میں نے یہ کہہ دیا تو بلاول تجھے چیلنج کروں گا کہ گورنر ہاؤس آ کر دکھا, تیرے گورنر کے ہوتے ہوئے تو پر آ کر دکھا مجھے. یہ کیا گفتگو ہے, یہ کوئی رویہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے اٹھا کر کراچی لے گئے ہو, تم مجھے مجبور نہ کرو, تمہارے بندے اٹھا کر کے پی لا سکتا ہوں. کالج کے منڈے نہیں ہوتے, کالج کے لڑکے یونیورسٹی کے لڑکے آپس میں لڑ پڑتے ہیں, اے ہو جی وہ اس مینٹیلٹی سے نہیں باہر آ رہے. مطلب چیف منسٹر بن چکے ہیں یار آپ. آگے لکھتے ہیں جی ہم دھمکیاں نہیں دے رہے, تمہیں پتہ ہے تمہارا کتنا ظرف ہے اور ہمارا کتنا ظرف ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ تم کیا اور ہم کیا ہیں, اس لیے تمہیں اچھی طرح پہچان چکے ہیں کس کے کیا انٹرسٹ ہیں, کون پاکستان سے وفادار ہے اور کون پاکستان کا غدار ہے. یہ سرٹیفکیٹ تم ہمیں نہ دو, ہمارے اوپر تم غداری کے لگا چکے ہو. شرم کا مقام ہے کہ ہمارے اوپر غداری کے سرٹیفکیٹ دینے والے کون تھے, شاید جن کے باپ دادے نے کبھی پاکستان کے لیے جنگ نہ لڑی ہو. میرے آباء و اجداد نے تحریک پاکستان کی جنگ لڑی, پاکستان کی 2 جنگیں ہوئیں, دونوں میرے باپ نے لڑیں, پھر کارگل کی جنگ بھی میرے بھائی نے لڑی. آپ نے میرا فوٹو لگایا دیوار پر, غدار وطن. تم مجھے بتاؤ تمہارے باپ نے کون سی جنگ لڑی ہے, تم نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ لڑی ہے تو ہمارے ساتھ لڑی ہے, مظلوموں کے ساتھ لڑی ہے, نہتوں کے ساتھ لڑی ہے. تو یہ جناب فل گنڈاسا موڈ کے اندر آئے ہوئے تھے
علی امین گنڈاپور صاحب. اس کے بعد جناب انہوں نے حامد میر صاحب کو کل رات کو انٹرویو دیا. 2 انٹرویوز اب تک دے چکے ہیں, مہر بخاری صاحبہ کو اور حامد میر صاحب کو. میری اطلاعات کے مطابق ایک اور انٹرویو بھی ابھی ہونے والا ہے, ایک تیسرا انٹرویو بھی پائپ لائن میں ہے. خیر دیکھتے ہیں وہ کس کا ہوتا ہے. ہم نے بھی بائی دا وے درخواست کی ہے, ہمیں بھی موقع دیجیے, ہم بھی انٹرویو ان کا کرنا چاہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ خوف کا بت تو ہماری پارٹی نے توڑ دیا, اب میں کا بت توڑنا ہے. ایک لیڈر جس کی وجہ سے سب کو ووٹ ملا ہے وہ بے گناہ جیل میں ہے اور آپ لگے ہوئے ہو عہدوں کے لیے, کرسیوں کے لیے, اقتدار کے لیے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں ایسے ماحول کے اندر پارٹی کے جو لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے غلط تنقید کر رہے ہیں تو وہ کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے, مطلب پارٹی کے اندر بھی نہیں چھڑنا. وہ بھی ہمارے بہت بڑے گناہ گار ہیں جو پارٹی کے اندر ہی حرکتیں کر رہے ہیں, ان کو ہم ایکسپوز بھی کریں گے. اور ان کو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ میری ذات کی حد تک کوئی بات کرتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن اگر آپ کی تنقید سے ہمارے کاز کو نقصان ہو رہا ہے تو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے آپ کو. وزیر اعظم اور صدر کی تقریب حلف برداری بھی ہیں, میں بھی نہیں گیا, اس لیے ان کے بنائے گئے گورنر کی تقریب حلف برداری میں بھی نہیں گیا. مجھے نہیں لگتا کہ گورنر سے ملاقات کی ضرورت ہے, مجھ سے ملاقات ان کی ضرورت ہے. وزیر اعظم سے ملاقات مجبوری بھی ہے, گورنر کے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں ہے. ان سے سوال ہوا کہ خیبر پختونخوا میں اگر اسٹیبلٹی نہ آئی تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. انہوں نے کہا یہ شوق بھی پورا کر لیں, یہ کوئی مذاق نہیں کہ عوام کا اتنا بڑا مینڈیٹ ہو اور آپ گورنر راج لگا دیں. خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ڈیل کے لیے نہیں. مذاکرات کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ڈیل ہی ہوتی ہے. مذاکرات کس غلط کرنا ہے؟ آٹے دے ریٹ کر دینا. جب آپ 2 سائڈیں بیٹھتی ہیں مذاکرات کرتی ہیں تو اس کے آخر میں کیا چیز ہوتی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری ڈیل ہو گئی ہے. جب آپ کوئی پراپرٹی لینے دینے کے لیے, کوئی گاڑی بیچنے کے لیے یا کسی چیز کے لیے بھی بیٹھتے ہیں یا کوئی کانٹریکٹ آپ سائن کرتے ہیں, وہ کانٹریکٹ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ڈیل ہی کہلاتا ہے. تو اگر آپ جب بیٹھیں گے کسی چیز کے لیے, جب آپ اس پہ کسی ایک نقطے کے اوپر فائنلائز کریں گے اسے ڈیل ہی کہیں گے, اور کیا کہیں گے. خیر اس کے بعد کہتے ہیں جی جب مذاکرات کا ماحول بنے گا تو خان صاحب سے اس پر مزید گائیڈ لائن لوں گا. 2 مختلف آراء ہیں, کس سے کرنے ہیں کس سے نہیں کرنے. وہ مجھے پتہ ہے کہ میں جس آفیشیل پوزیشن میں ہوں, مذاکرات کس سے کرنے اور کس کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہے اور کون کرنے والا ہے اور کون ڈمیز ہیں, تو پھر میں انہی سے ہی کروں گا. ارریلیونٹ لوگوں سے مجھے نہ بات کرنے کی ضرورت ہے, نہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کروں گا. سیاسی لوگ جب تک سیاسی رہتے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. اب تو وہ کچھ اور ہی بن چکے ہیں, اب تو وہ ایسے کندھوں پر سوار ہو چکے ہیں کہ اب وہ اشاروں پر چل رہے ہیں. اشاروں پر چلنے والے لوگوں کے پاس پاور ہی نہ ہو, فیصلہ کرنے کی پوزیشن بھی نہ ہو. کوئی خاص بات ہے. انہوں نے کہا 9 مئی کو ہر حلقے میں ریلیاں اور جلسے نکلیں گے. انہوں نے کہا مولانا صاحب نے پہلے کہا حکومت انہوں نے اور پی ڈی ایم نے کرائی, اب کہتے ہیں باجوہ صاحب نے کرائی ہے. مولانا فضل الرحمان اب حق کی طرف چلنا شروع ہوئے ہیں, اچھی بات ہے. مولانا صاحب کے تجزیے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, وہ جانتے ہیں پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے. مولانا صاحب تحریک چلا رہے ہیں, ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. سافٹ ویئر اپڈیٹ اچھی یاد ہے, آئی لائکڈ اٹ. بڑے بڑے فن خانکاروں میں چھپ گئے. بہرحال یہ علی امین گنڈاپور صاحب تھے. آگے چلیں. اچھا جی, کل رات کو بیسکلی ہوا یہ کہ محمد زبیر صاحب جو ہیں, جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں یا تھے, یہ میں ہیں اور تھے کیوں کہہ رہا ہوں میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. انہوں نے کل بیسکلی ایک ٹویٹ کیا, اور انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ جو بیسکلی حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کل عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو سیٹیں ہیں جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل نے جو چیلنج کیا ہوا تھا, تو وہ تقریباً کوئی 78 کے آس پاس کوئی سیٹیں بنتی ہیں کہ وہ جو ہیں ہو سکتا ہے ویکیٹ ہو جائیں. تو زبیر صاحب نے اس کو کوٹ ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر لکھا کہ بہت اچھی بات ہے, اور شاید 8 فروری کا جو کچھ بھی واقعہ تھا الیکشن کا, وہ بےہودگی, فارس یا جو کچھ بھی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کا یہ پہلا سٹیپ ہے. انہوں نے مسلم لیگ نون کے رہنما نے کیا. میں نے کل رات کو عظمہ بخاری صاحبہ میرے پروگرام کے اندر آئی ہوئی تھی, تو میں نے اس ٹویٹ کو پڑھا ان کے سامنے. میں نے کہا جی آپ کی پارٹی کے رہنما ہیں زبیر صاحب, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ منصور, مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ سارا چیزوں کو جانتے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے کیا تعلق ہے محمد زبیر صاحب کا نون لیگ کے ساتھ. تو میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا کیا مطلب کیا تعلق ہے؟ وہ تو آپ کی پارٹی کے سابق گورنر ہیں سندھ کے, وہ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, نواز شریف صاحب کے ترجمان رہ چکے ہیں, تو وہ نون لیگ میں نہیں ہے اب. انہوں نے کہا نہیں جی, ان کا میری نظر میں ان کا نون لیگ سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ لوگوں نے باقاعدہ طور پہ کیا ان کو نکال دیے, مطلب وہ پارٹی سے فارغ کر دیے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بس آپ ایسا ہی سمجھیں کہ ایسا ہی ہے. تو وہ اگر بھائی آپ اگر کسی پالیسی کے ساتھ نہیں چل سکتے تو آپ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا, عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا. تو یہ جو گفتگو تھی, پھر اس کے بعد رات کو جو ہے وہ وسیم بادامی صاحب نے اپنے شو کے اندر محمد زبیر صاحب کو لیا.
کہ ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لیا جائے. تو زبیر صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ عظمہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ میرا پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح اب کوئی تعلق نہیں ہے, میں ڈیسیجن میکنگ کے اندر نہیں ہوں, میں پارٹی کی میٹنگز کو میں اٹینڈ نہیں کرتا, لیکن باقاعدہ طور پہ نہ مجھے کوئی اس سلسلے میں کوئی شو کاز نوٹس ہوا ہے, نہ میری ممبرشپ کو سسپینڈ کیا گیا ہے, اور نہ میں نے استعفیٰ دیا ہے. تو اس طرح تو باقاعدہ طور پہ چودھری نثار صاحب نے بھی آج تک نون لیگ نہیں چھوڑی ہوئی. تو بس یہ اسٹیٹس ہے, تو ایک ملا جلا سا اسٹیٹس ہے. لیکن عظمہ صاحبہ میں اس لیے ان کی جو بات ہے اس کو میں ویٹیج اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ وہ پنجاب کی مسلم لیگ نون کی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں, وہ ان کی پارٹی کے اندر بھی ایک پورٹ فولیو ہے ان کا. تو وہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ جی زبیر صاحب کا مسلم لیگ نون سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر آج کے بعد زبیر صاحب کو جو ہے وہ ٹاک شوز کے اندر رہنما مسلم لیگ نون نہ لکھا جائے, کیونکہ پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات نے جو ہے جو پنجاب کی, انہوں نے یہ بات کہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.